الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، یہی موضوع چل رہا ہے بہت دن سے. پچھلے ویڈیو میں ہم نے امام شارانی کی ایک کتاب الکوکب الشاہق، اس کتاب سے عبارتیں آپ کو سنایا، بہت سارے ادب بھی ہم نے سیکھے. انشاءاللہ المستعان آج بھی اسی کتاب سے ایک عبارت پڑھ کر شروع کرتے ہیں. امام شارانی نے فرمایا الکوکب الشاہق نام کی ایک کتاب کے اندر کہ وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ أَلَّا يَدْخُلَ أَحَدُهُمْ عَلَى شَيْخِهِ إِلَّا لِأَجَلِ شَيْئَيْنِ. مرید کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں صرف دو باتوں کے لیے، صرف دو چیزوں کے لیے داخل ہو. نمبر ایک، اما الخدمت لہو، یا تو خدمت کرنے کی نیت سے داخل ہو. ولی اللہ ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ہے، تو چلو ہم خدمت کر لیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے بھی. اس نیت کے ساتھ مرید داخل ہو سکتا ہے. دوسری کیا نیت ہے؟ وَإِمَّا طَلَبُ ارشادی، یا پھر اللہ کے ولی سے ارشاد حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان سے نصیحتیں پانے کے لیے، ان کی نصیحتیں سن کر زندگی میں اس پر عمل کر کے نیک بننے کے لیے، ان سے ہدایت پانے کے لیے، یہ نیت سے بھی مرید جا سکتا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں. ان دو چیزوں کے علاوہ، یعنی کہ خدمت اور ارشاد، خدمت کرنا یا ارشاد حاصل کرنا، ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور نیت کے ساتھ، کوئی اور دنیا کی نیت کے ساتھ، جیسے بزنس میں ترقی، مال کمانا، گھر میں کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل پانا، یہ ان ساری دنیا کی نیتوں کے ساتھ اگر مرید داخل ہوتا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں تو وہ بے ادبی کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا فَمَن لَا خِدْمَةَ عِنْدَهُ، جس کی نیت خدمت کرنا نہ ہو، وَطَلَبُ ارشادی، اور نہ ہی ارشاد حاصل کرنا ہو، فَدُخُولُهُ عَلَى الشَّيْخِ سُوءُ أَدَبٍ، تو ایسے شخص کا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں داخل ہونا ہی بے ادبی ہے. بے ادبی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ عام لوگوں کی بارگاہ کی طرح نہیں. یہاں پر آپ اپنے دنیا کے کام بنانے کے لیے آئیں، یہ تھوڑی صحیح ہو سکتا ہے. یہاں پر کوئی اپنی دنیا کی خواہش پوری کرنے کے لیے آئے، یہ تھوڑی صحیح ہو سکتا ہے. یہاں پر تو خدا تک پہنچایا جاتا ہے. اس بارگاہ سے اگر تعلق رکھیں گے، اس بارگاہ میں اگر ادب سے صحبت کریں گے، اللہ کے ولیوں کی صحبت اگر ادب سے کریں گے تو اس بارگاہ سے کسی کو خدا حاصل ہوتا ہے، خدا کی قربت ملتی ہے، خدا کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے یا پھر مرید کو چاہیے
کہ جب وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہنے کے لیے آئے، تو وہ یا تو اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہوئے آئے، اس نیت کے ساتھ آئے، یا پھر ان کی صحبت میں رہ کے نیک بن جائے مرید، ان کی صحبت میں رہ کے اللہ کو راضی کر لے مرید، ان کی صحبت میں رہ کے خدا تک پہنچ جائے مرید، اس نیت کے ساتھ آئے۔ تو جس بارگاہ سے خدا مقصد رکھنا تھا، اس بارگاہ میں کوئی دنیا کی چھوٹی سی چیز مقصد رکھتے ہوئے آئے، کوئی دنیا کی حقیر سی چیزوں کو مقصد بناتے ہوئے آئے، تو وہ تو بہت بڑی بے ادبی کر رہا ہے۔ الغرض اللہ کے ولیوں کی صحبت کو عام لوگوں کی صحبت کی طرح نہ سمجھیں۔ ان کی صحبت میں اگر آپ جاتے ہیں تو یا تو خدمت کرنے کے لیے جائیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو چلو خدمت کر لیتے ہیں، اس نیت سے جائیں، یا پھر اللہ کے ولی ہیں، ان سے جڑیں گے تو خدا سے جڑ جائیں گے، ان سے قریب ہو جائیں گے تو خدا کی قربت حاصل ہوگی، یہ سوچتے ہوئے جائیں، تبھی فائدہ حاصل ہوگا۔ ویسے تو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہاں پر نیت کی بات کر رہے ہیں، آپ نیت وہ نہ بنا لیں بس دنیا کی کوئی آپ کی کوئی پرابلم ہو وہ سالو ہو جائے، دنیا کا کوئی آپ کا مقصد ہو، بزنس میں ترقی وہ مل جائے، یہ نیت نہ رہے، بس یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کی صحبت کو عام لوگوں کی صحبت کی طرح نہ سمجھیں۔ صحبت کے بارے میں امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روح البیان کے اندر جو مشہور تفسیر ہے فرمایا کہ ان صحبت الشیخ المرشد غذاء للمرید، ولی اللہ کی صحبت، مرشد کی صحبت مرید کے لیے غذا ہے، مرید کے لیے غذا ہے۔ کیوں؟ لاشتمالها على ما يجري مجرى الغذاء للروح، کیونکہ پیر کی صحبت میں، اللہ کے ولی کی صحبت میں کیا شامل ہے؟ روح کی غذا شامل ہے۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت سے روح کو غذا ملتی ہے۔ کیا ہے روح کی غذا؟ من الاقوال الطیبہ، اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو یہ روح کی غذا ہے۔ جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ ہوتے ہیں تو کبھی اللہ کے ولی کو جو الہام ہوتا ہے خدا کی طرف سے، اگر وہ الہام آپ کو سناتے ہیں وہ، تو بڑا مزہ آئے گا روح کو، روح کی غذا ہے ایسی باتیں سننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اللہ کے ولی کو کوئی خبر ملے ڈائریکٹ، اور وہ خبر آپ کو سنا دیں اللہ کے ولی، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ بھی آپ کی روح کے لیے غذا کہلائے گی۔ یہ بات بھی حقیقت کی جو باتیں ہیں، اچھی جو باتیں ہیں، راز کی جو باتیں ہیں، یہ سب جب آپ سنیں گے تو یہ ساری باتیں روح کے لیے غذا ہوں گی۔ اور روح کی غذا ایک اور چیز ہے، والافعال الحسنہ، اور نیک کام دیکھنے کو ملیں گے۔ نیک کام سے مراد اچھے اخلاق۔ اللہ کے ولیوں کے اندر مرید کو اچھے اخلاق نظر آئیں گے۔ کیسے اخلاق؟ محمدی اخلاق، کیونکہ اللہ کے ولی یا پھر ولی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر آئے ہیں نا، تو ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہوں گے، محمدی اخلاق کی جھلک پائیں گے آپ اللہ کے ولیوں کے اندر۔ جب مرید ایسے اخلاق کو دیکھتا ہے تو اس کے روح کو غذا ملتی ہے۔ آگے فرمایا وَمَتَا جَاوَزَ صُحْبَتَهُ، جب کوئی شخص اللہ کے ولی کی صحبت کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں چھوڑے گا؟ صرف اس نیت کے یہ خیال آیا ہوگا اس کے دل میں، کیا ضرورت ہے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہنے کی، عبادتیں کریں گے خود پہنچ جائیں گے اللہ تک، نیک بن جائیں گے خود بخود، یہ خیال دل میں آیا ہوگا۔ جس شخص کے دل میں یہ خیال آئے اور وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت چھوڑ دے،
اتعب نفسہ بلا فائدۃ الوصول، تو ایسے شخص کو تھکان کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ اتعب نفسہ، وہ تو اپنے آپ کو تھکان میں ڈالے گا، بلا فائدۃ الوصول، اور اللہ تک پہنچنے کا فائدہ نہیں ملے گا، یعنی کہ اللہ تک پہنچے گا ہی نہیں وہ۔ ولا يحمل على هذا الا شیطان، مرید کو اس بات پر صرف شیطان ہی اکساتا ہے کہ وہ خود بخود اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ پہنچے ہوئے ہستیوں تک نہیں پہنچ جاتے، وہی آپ کو پہنچا پائیں گے۔ اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے ان تک پہنچیے جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کو خدا تک پہنچنے کا موقع ملے گا۔ وہاں رہتے ہوئے عبادت کیجیے، وہاں رہتے ہوئے نیک بننے کی کوشش کیجیے، تب عبادت رنگ لائے گی، تب آپ نیک بن پائیں گے۔ الغرض مرید کو یہ چاہیے کہ وہ ہرگز شیطان کے بہکاوے میں آتے ہوئے یہ نہ گمان کر لے کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کے بغیر بھی وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کو اللہ تک وہی پہنچا سکیں گے جو خود اللہ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ کو اللہ کی قربت وہی دلوا سکیں گے جو خود اللہ سے قریب ہوں۔ آپ کو اللہ کی محبت وہی دلوا سکیں گے جو اللہ کی محبت پا چکے ہوں، جو اللہ کے محبوب ہوں، جو اللہ کے اولیاء کرام کہلاتے ہوں۔ تو اللہ کے ولیوں کی صحبت ایک دم لازم ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ نصیب مل گیا، کوئی ولی اللہ مل گئے، تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ صحبت کے ادب کے ساتھ صحبت کریں۔ صحبت میں جب رہتے ہیں تو ادب کے ساتھ رہیں۔ اور آج جو ضروری ادب ہم نے سمجھایا وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہوں تو صرف دو نیتوں کے ساتھ داخل ہوئیے گا۔ نمبر 1، ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ نمبر 2، ان سے ارشاد حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان سے نصیحتیں پانے کے لیے، نیک بننے کے لیے۔ ایسی نیت ہو سکتی ہے، دنیا کی نیتوں کو لے کر نہ جائیے گا۔ اور خدمت کے بارے میں بھی سن لیجئے، اللہ کے ولیوں کی خدمت بہت ضروری ہے۔ اس سے انسان کو اللہ کی رضامندی ملتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے ولیوں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ بہت لوگ یہ شکایت کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کی تمنا ہے، گناہ چھوڑنے کی بہت خواہش ہے، لیکن چھوٹ نہیں پاتے گناہ، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اگر آپ گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک حل یہ ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ولیوں کی خدمت میں لگ جائیں۔ خدمت کرتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ محفوظ رہیں گے تمام گناہوں سے، گناہ آپ سے واقع نہیں ہوگا، اور آپ دنیا کی بڑی بڑی آفتوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی بیماری پھیل جائے، وبا پھیل جائے، تو اس وبا سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے ولیوں کی خدمت میں رہنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا کی آفتوں سے محفوظ، بڑی بڑی بیماریاں لاحق نہیں ہوں گی آپ کو، آخرت میں جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے، حفاظت کرے گا اللہ رب العزت آپ کی۔ اور یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے کہ جو لوگ اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں ان کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا سورہ انبیاء کے اندر وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے شیطانوں کو مسخر کر دیا تھا، وہی فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیطانوں کو مسخر کر دیا یعنی کہ جنات کو۔ کیسے جنات؟ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ تک لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ خدمت کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے
تو اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد امام شعرانی نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ کے اندر فرمایا کہ وکان علی بن وفا رحمہ اللہ یقول، سیدنا علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من احب ان یکون فی حفظ رب العالمین فلیخدم اولیاءہ العارفین، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ جو رب العالمین ہے اس کی حفاظت میں وہ رہے، اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی خدمت کرے، عارفین کی خدمت کرے، جن کا بھی اللہ سے تعلق ہوتا ہے ان کی خدمت کرے۔ نبیوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، رسولوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور ولیوں کا بھی اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں نبیوں کی خدمت، رسولوں کی خدمت تو ممکن نہیں، لیکن اللہ کے ولی تو موجود ہیں، ان کی خدمت میں لگ جائیے گا تو محفوظ رہیں گے، رب العالمین کی حفاظت میں رہیں گے۔ وہی فرمایا من احب، سیدنا علی بن وفا نے فرمایا من احب ان یکون فی حفظ رب العالمین فلیخدم اولیاءہ العارفین، جو یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین کی حفاظت میں وہ رہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے عارفین کی، اولیاء کرام کی خدمت کرے، بصدق، سچائی کے ساتھ خدمت کرنی ہے، یعنی کہ اچھی نیت کے ساتھ، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، دنیاوی خواہش نہ ہو، اس خدمت کو کرنے سے کوئی دنیا کا فائدہ مقصد نہ رکھے مرید، یہی ہے بصدق۔ آگے سیدنا علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ذکر کیا۔ کون سی آیت؟ جس آیت کی شروعات میں ہم نے تلاوت بھی کی تھی، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے شیطانوں کو مسخر کر دیا تھا۔ کیسے شیطان، کیسے جنات؟ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ لگایا کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے کام بھی کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس آیت کا ذکر کرنے کے بعد سیدنا علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ حَفِظَ اللَّهُ الشَّيَاطِينَ لَمَّا كَانُوا فِي خِدْمَةِ أَوْلِيَائِهِ الْعَارِفِينَ، دیکھو کس طرح اللہ رب العزت نے شیطانوں کی بھی حفاظت کی جب وہ اللہ کے محبوب بندے عارفین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں پر عارفین سے مراد سلیمان علیہ السلام، کیونکہ ہر نبی اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے سب کو عارفین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سب کے پاس عرفان کا علم تھا، اللہ کی معرفت ہر نبی کے پاس تھی۔ تو وہی فرمایا کہ جب شیطانوں نے عارفین کی خدمت کی، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اللہ سے جن کا تعلق تھا ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ ان کی بھی حفاظت کر رہا تھا۔ تو جب آپ اللہ کے ولیوں کی خدمت میں لگیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آگے فرمایا وَمَعْنَا حِفْظِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن يَحْفَظَ الْعَبْدَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُخَالَفَاتِ، رب العالمین کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ مخالفت سے بچیں گے، یعنی کہ اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا، اللہ نے جس کام سے روکا ہے وہ کام آپ نہیں کریں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، آپ گناہوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور ہم نے جو بتایا کہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، بڑی بڑی آفتیں ہیں، ان سے بھی آپ کو حفاظت مل جائے گی، اللہ محفوظ رکھے گا آپ کو۔ الغرض اللہ کے ولیوں کی خدمت کیجیے گا، اور خدمت کرتے وقت سچائی کے ساتھ خدمت کیجیے گا۔ سچائی سے مراد یہ کہ جب آپ خدمت کریں تو آپ کی نیت صرف خدمت کرنا ہو اور کچھ نہ ہو، اپنے فائدے کے لیے خدمت نہ کیجیے، کوئی مقام مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، ہم بڑے خادم کہلائیں، نہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ سوچ کر خدمت کریں، اللہ ان کو چاہتا ہے، یہ سوچ کر خدمت کریں،
اللہ سے تعلق ہے ان کا، یہ سوچ کر خدمت کریں گے تو خدمت سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اپنے کوئی فائدے کے لیے خدمت کریں گے تو نقصان ہی ہوگا۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر روح البیان کے اندر کہ ان مریدا مدعیا قال ان شیخی یعرف مقامی فی هذه الطریقہ، کہ ایک مرید جو بہت محبت کا دعویٰ کرتا تھا پیر سے، وہ یہ کہنے لگا کہ میرے شیخ تو، میرے پیر تو میرا مقام جانتے ہیں، فی هذه الطریقہ، اس راستے میں میں کتنا آگے بڑھ چکا ہوں جانتے ہیں، واستحقاقی للخلافہ، اور میں خلافت کا بھی مستحق ہوں، ان کا خلیفہ میں ہی بنوں گا یہ بھی وہ جانتے ہیں، والنصب فی مقام الارشاد، اور میں خود مرشد بننے کے قابل ہو چکا ہوں، یہ بھی جانتے ہیں، فما لہ لا یجیزنی بالخلافہ، مجھے پیر خلافت کیوں نہیں دے دیتے، فسمع ذلک شیخہ، تو پیر کو خبر ہو گئی، پیر نے سن لیا، فاستخدمہ ایاما، بہت دن تک اس کو خدمت میں لگا دیا، فاظہر ذلک الصوفی الکسل فی خدمتہ، تو وہ جو صوفی تھا، وہ جو مرید تھا، وہ سستی کرنے لگا، ولم یخدمہ بالشوق، جس شوق کے ساتھ خدمت کرنا تھا اس مرید نے نہیں کیا، والاجتہاد، اور جس جد و جہد کے ساتھ خدمت کرنی تھی اللہ کے ولی کی اس مرید نے نہیں کی، فرآ حالہ الشیخ، تو شیخ نے اس کی حالت کو دیکھا اور فرمایا من لا يقدر على خدمت الخلق کیف يقدر على خدمت الخالق، تم تو اللہ کے ولیوں کی خدمت نہیں کر پا رہے ہو جو کہ مخلوق ہیں، جو شخص اللہ کے ولیوں کی جو کہ مخلوق ہیں خدمت نہ کر پائے، ویسا شخص اللہ کی کیسی خدمت کرے گا جو کہ خالق ہے، یہ سمجھایا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت کرنا ہے تو شوق سے کرنا ہے، خلافت پانے کے لیے، مقام مرتبہ پانے کے لیے نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ شخص شوق سے خدمت کرتا تو شاید اس کو خلافت مل ہی جاتی، شاید وہ بھی اللہ تک پہنچ جاتا، لیکن وہ جو مرید تھا وہ شوق سے نہیں خدمت کر رہا تھا، بس دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کے ولیوں سے، وہ بھی اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ دعویٰ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جب موقع ملے تو شوق سے خدمت کیجیے گا، جب موقع ملے تو سچائی کے ساتھ خدمت کریں گے تبھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگلا ادب امام شعرانی نے اپنی کتاب الکوکب الشاہق کے اندر فرمایا وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ أَلَّا يَتَكَدَّرَ أَحَدُهُمْ مِنْ عَدَمِ إِذْنِ شَيْخِهِ لَهُ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ أَوْ خَلْوَتِهِ، یعنی کہ مرید کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ مرید جب اس کے پیر اس کو گھر میں داخل ہونے سے یا پھر پیر کا جو خلوت خانہ ہے اس میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں تو مرید ناراض نہ ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کے ولی نے منع کیا تو مت جائے، کبھی اللہ کے ولی کہیں گے کہ تم گھر کے اندر داخل نہ ہو، یعنی کہ ان کے گھر کے اندر تم میرے خلوت خانے کے اندر نہ آؤ، کسی اور کو اجازت ہوگی اس کو اجازت نہیں ہوگی، تو فوراً مرید ناراض نہ ہو جائے کہ اس کو اجازت مل گئی مجھے نہیں ملی، وہ تو گھر کے اندر روز جاتا ہے، پیر کے گھر میں روز جاتا ہے، ہم کو اجازت نہیں ملی یہ نہ سوچے مرید، اگر اجازت ہے تو جائے، اگر اجازت نہیں ہے تو نہ جائے۔ وَكُلُّ مُرِيدٍ أَخَذَ فِي نَفْسِهِ مِنَ الشَّيْخِ إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ مَقَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى، جو شخص ایسی کوئی بات سے ناراض ہوتا ہے، جب پیر اس کو کہیں کہ میرے گھر میں داخل نہ ہو، تو اگر کوئی مرید اس بات سے ناراض ہوتا ہے تو ایسے شخص سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مقتہ اللہ، اللہ کی ناراضگی مول لے گا ایسا شخص۔ آگے فرمایا وقد وقع علی فی بعض المریدین الذین خرجوا من تحت التربیہ، میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، میرے چند مرید تھے، امام شعرانی فرما رہے ہیں
کہ میرا ایک مرید تھا فجاء الی باب داری، وہ میرے دروازے پر آیا، میرے گھر کے دروازے پر آیا، فوجد الباب مردودا، تو دروازہ بند تھا، اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی اندر جانے کی، فرجع ممقوتا، تو وہ ناراض ہو کر لوٹ گیا، فمکث نحو شہرین لا یجتمع بہ، 2 مہینے تک وہ مجھ سے آ کر نہیں ملا، ناراض ہو کر جو چلا گیا تھا، وظہرت امارات المقت علیہ، تو اس پر اللہ کی ناراضگی کے آثار ظاہر ہونے لگے، فنظرت الیہ، پھر اس کی طرف میں نے جب دیکھا، فوجدته نزل الى دون الحالة التي كان اتى عليها من نحو 20 سنة، یعنی کہ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو 20 سال پہلے وہ جس حالت پر تھا اس حالت پر وہ پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جب انسان جڑتا ہے تو ترقی کرتا ہے نا، لیکن جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی ہوتی ہے تو جو ترقی کی تھی وہ بیکار ہو جاتی ہے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ تو جس حالت پر وہ 20 سال پہلے تھا، جس ادنا سی حالت پر، حقیر سی حالت پر، اس حالت پر پہنچ گیا۔ کیا بے ادبی ہوئی تھی؟ جب اللہ کے ولی نے منع کیا کہ داخل نہیں ہونا ہے گھر میں، تو ناراض ہو گیا وہ شخص۔ تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ کے پیر آپ سے یہ کہیں کہ میرے گھر میں داخل نہ ہو، یا پھر خلوت خانے میں داخل نہ ہو، اگرچہ دوسروں کو اجازت ہے تو وہ جائیں گے، آپ کو نہیں جانا ہے، اور آپ کو راضی بھی ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ جو اللہ کے ولی کہتے ہیں اس سے راضی ہو جائے، آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، یہی ادب ہے۔ اور آگے امام شعرانی نے یہ بھی سمجھایا کہ ہر ولی، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کے زندگی میں ایسے لمحے ہوتے ہیں جس میں صرف خواص کے لیے، جو خاص ہوتے ہیں مرید، ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ ان کے قریب آئیں، اور ان کے زندگی میں ایسے بھی لمحے ہوتے ہیں، ایسا بھی وقت ہوتا ہے جب تمام لوگوں کے لیے اجازت ہوتی ہے ان سے بات کرنے کی، ان کے قریب آنے کی۔ الغرض مرید کو یہ چاہیے کہ جب اس کے پیر اس سے یہ کہیں کہ میرے گھر میں یا خلوت خانے میں داخل نہیں ہونا ہے، تو مرید کو ہرگز داخل نہیں ہونا ہے، اور مرید کو اس حکم سے راضی بھی ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ فلاں کو تو اجازت ملی، وہ تو روزانہ خلوت خانے میں جاتا ہے اور خدمت کرتا ہے، میں کیوں نہیں؟ اس کو تو گھر میں جانے کی اجازت ہے، مجھے کیوں نہیں؟ یہ سوچ آپ کو بے ادبی کی طرف لے کر جائے گی، اور اس سوچ سے آپ کو اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی۔ تو اس بارگاہ کا ادب، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کا ادب ہی یہ ہے کہ جو حکم ملا اس سے راضی ہوں، جو حکم ملا اس سے راضی ہو جائیں، داخل ہونے کا حکم راضی ہو جائیں، گھر میں نہ داخل ہونے کا حکم تب بھی راضی ہو جائیں۔ یہ بہت ضروری ادب ہے۔ آگے امام شعرانی نے فرمایا وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ كَثِيرَ النَّظَرِ فِي أَخْلَاقِ شَيْخِهِ لِيَتَأَسَّى بِمَا فِيهَا، مرید کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس کے پیر کے اخلاق کے طرف زیادہ نظر کریں، تاکہ وہ اونچے اخلاق اپنا سکے۔ اخلاق کے طرف نظر کرنا ہے، اخلاق کی پیروی کرنی ہے، جیسے پیر کے اخلاق ہیں ویسے ہی مرید کے بھی اخلاق ہو جائیں، اور اللہ کے ولیوں کی پیروی ان کے عام اعمال میں کی جا سکتی ہے۔ خاص عمل کوئی اللہ کے ولی کرتے ہیں تو اس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اس بات کو بھی سمجھیے گا۔ پھر سے دہراتا ہوں، جو تمام لوگ کرتے ہیں، اگر اللہ کے ولی بھی وہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کام میں اللہ کے ولی کی پیروی کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو وہ کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہی نہیں، صرف اللہ کے ولی وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے ولی کے لیے ہی خاص ہے یہ سمجھتے ہوئے اس عمل میں اللہ کے ولی کی پیروی تب تک نہ کریں جب تک آپ کو اجازت نہیں مل جاتی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اخلاق میں تو آپ پیروی کر سکتے ہیں عام طور پہ،
جو بھی ان کے اخلاق ہیں وہ اپنا سکتے ہیں، لیکن عمل اللہ کے ولی کے اعمال کی اگر آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں تو عام عمل اگر وہ کرتے ہیں تو پیروی کر سکتے ہیں، خاص عمل کی پیروی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے سیکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 سے زائد عورتوں سے، 4 سے بھی زیادہ عورتوں سے شادی کیا، نکاح کی، تو صحابہ نے اس میں پیروی نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر عمل میں کرتے تھے صحابہ، لیکن اس عمل میں کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ان کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ان کے چند خاص اعمال ہوتے ہیں، اس عمل میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے جو عام اعمال ہوتے ہیں، عام عمل جو وہ کرتے ہیں، اس میں ان کی پیروی ضرور کر سکتے ہیں، اور خاص کر کے اخلاق میں تو پورے طور پہ آپ ان کی پیروی کیجئے گا، یہی ادب ہے۔ آپ ان کی پیروی کیجئے اور ان جیسے اخلاق اپنائیے گا، اونچے اخلاق، محمدی اخلاق جو اللہ کے ولیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر ویسے اخلاق آپ اپناتے ہیں تو بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں جیسے اخلاق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔